أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم. اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 189، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شروع کا حصہ جو آیت مبارکہ میں نے پڑھا، کہ یہ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں. کریسنٹ مون، جو باریک سا چاند ہوتا ہے نا، اسے ہلال بولتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیا 189 میں کہ یہ آپ سے ہلال کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان کو بتا دیں کہ یہ مواقیت ہیں، ہر جگہ کے مقامی اپنے اپنے علاقوں کے چاند ہیں، اور خاص طور سے اللہ کہتے ہیں اور حج کے لیے بھی ہلال ہے. یعنی الحمدللہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، شوال وہ مہینہ ہے جس سے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ حج کا ارادہ نیت باندھ لیں. الحمدللہ ہم نے وہ مہینہ گزارا، اب ہم ذی القعدہ میں ہیں، اور یہ خاص حج کے مہینوں میں سے ایک ہے. ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ تینوں اسلام کے مقدس ترین 4 مہینوں میں سے 3 اللہ تعالیٰ نے اکٹھے رکھے ہیں حج ہی کی مناسبت سے. یعنی دیکھیں آپ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، منتھ نمبر 11، 12 and 1، یہ تینوں اکٹھے آئے. اور اس کے بعد رجب وہ علیحدہ ہے، اکیلا ہے، رجب و مضر مفرد اکیلا آتا ہے. وہ یہ 4 اسلام کے مقدس ترین مہینے ہیں، اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حج کو یہ مقام بخشا کہ چاند کے لیے بھی کہا کہ سارے چاند ایک طرف اور حج کا چاند ایک طرف ہے. حج یہ وہ عبادت ہے اور یہ وہ دن جو حج کے آ رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے آپ میں سے بہت سے انہوں نے تو حج الحمدللہ کر لیا ہوگا، بہت سے نہیں کر سکتے، اس سال تو جا بھی نہیں سکتے. یہ جو حج کے جو دن ہے نا، یہ جو خاص حج کے 10 دن ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جن پر حج نہیں فرض نا، ان کو ایک تحفہ دیا ہے، اور وہ دیا عبادت کی وہ دوسری قسم جسے کہتے ہیں عبادت اختیاری، بائی چوائس. خالص محبت، خالص عشق اللہ کا جو ہے نا، اس کے اندر اس کی ذات میں فنا ہونے والی جو محبت ہے، اس کا اظہار آپ نے ان 10 دنوں میں کرنا ہے. وہ 10 دن کیا ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، چاند جب ذی الحجہ کا طلوع ہو جائے، اس چاند کے طلوع ہونے سے آخری دن تک، جو 10واں جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، وہاں تک یہ 10 جو دن ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 969. ہماری مسجد کا جو منتھلی پریئر اسکیجول ہے اس میں یہ خاص لکھی ہوئی ہے، اس کو پلیز آپ ضرور دیکھیے گا. وہ ویب سائٹ پہ PDF اس کا موجود ہے. حدیث کا میں عربی متن آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، بہت پیاری بات ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، یعنی العشر. قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، یاد رکھیں عبادت اختیار. تو جب آپ کو اختیار مل گیا نا، یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں. یہ آپ کا سمجھیں بندگی کا اظہار ہے، عبدگی، عبد ہونا، عبد ہو چیز دیگر، ٹھیک ہے نا. وہ اس کی جو ہے نا، اس کے ساتھ عبد ہو بننا، اس کا عبد بننا، وہ چیز ہی اور ہے. وہ بن کے دکھانے کا یہ موقع حج کے یہ 10 دن ہے. یہ ایام ذی الحجہ، حج کا جو مہینہ شروع ہونے والا ہے، آخری قمری مہینہ 12 مہینوں میں مشکل سے 11-12 دن رہ گئے. ان 10 دنوں کے بارے میں ان 10 دنوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی پورے سال میں دن ایسے ہیں ہی نہیں سوائے ان 10 دنوں کے. ایسے کوئی دن نہیں ہے پورے سال میں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو بندے کی عبادت اتنی محبوب ہو. اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن، افضل ترین دن، احب الی اللہ، اعمال جو ہے نا اس میں اللہ کو محبوب ترین ہیں ان دنوں میں، وہ ہیں جی ایام ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے 10 دن. تو صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ کوئی عمل اللہ کو محبوب ہی نہیں ہے. عمل صالح
نیک عمل اللہ کو اتنا محبوب ہی نہیں ہے سوائے ان 10 دنوں کے، یعنی کہ دی بیسٹ ڈیز، دی موسٹ بیلوڈ، اللہ کو محبوب ترین دن عبادت کے یہ 10 دن ہیں۔ تو صحابہ کو جہاد کا بہت پتہ تھا، جانیں دی تھیں یہ صحابہ کرام نے، جب یہ ان پہ آشکار ہوئی بات تو وہ بدر اور احد ان کے دماغوں میں آئی ہوگی، ان کے ذہنوں میں آئی ہوگی کہ ہم نے تو جانیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے تمہاری جانیں جو اس کا تم سے عہد لے چکا ہے اللہ کہ وہ تم نے اس کے لیے دینی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی، وہ بھی اس سے نیچے؟ آپ نے کہا نعم، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے نیچے ہے، حتیٰ کہ جہاد پر بھی اتنا اجر نہیں ملے گا سوائے اس کے کہ کوئی بندہ گیا اپنی ذات اور اپنی تمام ویلتھ، تمام پوزیشنز، جتنا دنیا کا مال ہے وہ سب لے گیا، جس میں اس کی اولاد بچے سب کچھ آ سکتا ہے، ایوری تھنگ ہی پوزیسز اور شی پوزیسز، اس کے ساتھ کوئی جاتا ہے اور واپس کچھ بھی نہیں آتا، نہ وہ نہ اس کی مال و متاع، پھر وہ ان 10 دنوں سے افضل ہو سکتا ہے اس کا کام۔ اور اس میں بھی یاد رکھیں نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی دنیاوی فیم اور گلوری کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ مرد حضرات امید ہے میری بات اس کو سنیں گے، تو یہ اتنی بڑی بات جب اللہ کے نبی نے کہی نا، تو بس پھر اس کے بعد ہمارے لیے اب یہ جو 10 دن آنے والے ہیں نا، سمجھیں آپ نے نا اس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کر کے دکھانا ہے کہ میں مجبور نہیں ہوں، اب تو میں چاہوں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، چاہوں میں صدقہ دوں یا نہ دوں، چاہوں میں ذکر کروں یا نہ کروں، مجھ پہ پابندی نہیں ہے، مگر آپ کو چونکہ یا باری تعالیٰ پسند ہے، آپ کو یہ اعمال محبوب ہیں، تو میں کر کے دکھاؤں گا، بس یہ یاد رکھیں۔ اب اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، بہت سارے لوگوں نے اس پر ضعیف حدیثیں بہت ساری مشہور کی ہوئی ہیں کہ ایک دن کا روزہ شب قدر کے روزے کے برابر ہے، کسی نے کہا ایک دن کا روزہ اتنے 100 سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کسی نے کہا سبحان اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ، کسی نے کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کرنا ہے، کسی نے کہا نہیں وہ عید کی جو تکبیریں ہیں وہ شروع ہو جائیں پہلے دن سے ہی۔ بھائی یہ ساری کی ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہو سکیں، وہ ساری کی ساری باتیں ہیں کمزور، جس کا ہمیں ہوا فائدہ۔ اس کا مطلب ہے یہاں جی ہاں ایون روزہ رکھنے والی بات جو اس میں تھوڑی علت ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے جس میں ام المومنین غالباً جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں روزے رکھے، مگر اس میں کچھ کمزوریاں، بھائی ہوں یا نہ ہوں مجھے بتائیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کو محبوب ہے میرا اس کا عبد کا رشتہ قائم کرنا، عبادت کرنا، صحیح معنوں میں عبدہ بننا، تو بس اب میں جتنے نیک اعمال کر سکتا ہوں اس ٹائم میں، میکسیمم گڈ ڈیڈز جو ہو سکتا ہے۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے۔ جی ہاں، گناہ سے بچنا بھی ایک نیکی ہے۔ گناہ کا اگر خیال بھی آیا اور آپ نے اسے ترک کر دیا اور اس پہ عمل نہ کیا تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اللہ اکبر۔ گناہ نہ کریں، گناہوں سے توبہ کریں، یہ 2 چیزیں تو آپ پہلے پری ریکویزٹ سمجھ لیں۔ 5 نمازیں جو ہم پر یاد رکھیں، وہی والی عبادت جس کے اندر چوائس نہیں، جس کی چوائس نہیں نا، وہ بھی آپ نے اللہ کو اس میں کر کے دکھانی ہے، اور زیادہ محبت سے ان کو ڈیکوریٹ کر لینا ہے، سنتوں سے، نوافل سے، وطر سے۔ 5 نمازوں کے بیچ میں جتنی نفلی عبادات ہیں، سنتیں ہیں، اس کے علاوہ ضحیٰ اشراق ہے، اوابین ہے، عصر سے پہلے کی 4 رکعتیں ہیں، موقدہ غیر موقدہ، یہ ساری سنتیں آپ نا بس شروع ہو جائیں۔ یاد رکھیں آپ کی ہر فرض عبادت میں آپ نوٹ کریں، کچھ حصہ ہے ایسا جو فرض ہے، جیسے فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی اختیاری باتیں بھی ساتھ ساتھ رکھی ہیں کہ دیکھوں میرا بندہ میرے قریب آتا ہے، اور جب آپ اللہ کے قریب آئیں گے تو وہ صحیح بخاری کی حدیث یاد ہے نا آپ کو کہ اللہ کہتا ہے وہ چلتا ہے تو اس کی جگہ میں چلتا ہوں، وہ بولتا ہے تو اس کی جگہ میں بولتا ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث، ہر آپ کی چال میں، ہر آپ کے کلام میں اللہ ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کی یعنی کہ سپورٹ، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی تائید آپ کے ساتھ ہوگی، روحانیت اور برکتیں شامل ہو جائیں گی۔ تو بس آپ یہ کام شروع کر دیں۔ یاد رکھیں احب الایام، لہٰذا اب آپ نے احب الاعمال کرنے، اللہ کو محبوب ترین دن یہ ہیں، لہٰذا اب میں اعمال بھی وہ کروں گا جو اللہ کو محبوب ترین ہوں، سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور اس کا ایک آسان سا فارمولہ یاد رکھیں کہ ان 10 دنوں میں آپ نے دن میں عبادت زیادہ کرنی ہے۔ تہجد بھی کریں، تہجد بھی ایک طرح کی وہ رات اور دن کے بالکل آخر میں بیچ میں ہے نا، تو آپ یہ حساب رکھیں کہ یہ رمضان کا الٹ ہے۔ رمضان میں ہے بیسٹ 10 راتیں، یہاں ہے بیسٹ 10 دن، ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں۔
والفجر ولیال عشر، سورۃ الفجر 30واں سپارہ۔ تو آپ نے اب ان 10 دنوں کو ڈیکوریٹ کرنا ہے اور اللہ کو وہ کام کر کے دکھانے جو اللہ کو محبوب ہیں، اور وہ کام نہیں کرنے جو اللہ کی محبت کے خلاف ہوں، اللہ کی ناراضگی کو آواز دیں، اللہ کے غضب کو آواز دیں، ان سے آپ نے دور رہنا ہے۔ یہ بیسک فارمولہ۔ نمازیں ڈیکوریٹ کریں، نمازوں کو سجائیں، کس سے؟ نفل، سنن اور ان چیزوں سے۔ اعمال کریں نیک، اور دن میں دیکھیں روزے سے زیادہ پیاری اللہ کو محبوب کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث صحیح ہے، بہت پیاری حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، کنفرم ہے، صحیح حدیث ہے۔ ابو امامہ ہے شاید الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی سے آ کے پوچھا یا رسول اللہ مرنی بعمل ینفعنی اللہ بہ، مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیں، وہی اعمال، کیونکہ یہ اعمال کے دن ہے تو جس کا مجھے اللہ نفع دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا مثل لہ، حدیث صحیح، تم پر ہیں روزے اور اس کی کوئی مثال نہیں، اور ایک نفل روزہ آپ کو دوزخ سے 70 سال دور لے جائے گا۔ یہ صحیح حدیثیں ہیں ساری۔ آپ دین کمزور باتوں کا محتاج ہی نہیں ہے کہ آپ کو کمزور بات ڈھونڈنی، صحیح بات کہ روزے جیسی عبادت کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنی پیاری عبادت ہے کہ آپ نے صبح بس نیت کرنی ہے، سحری کر لی، نہیں بھی کر سکے، نہیں بھی اٹھے، نیت کر لیں آپ کہ میں نے روزہ ہے۔ آپ سارا دن سوئیں، کھیلیں کودیں، نوکری پر جائیں، گاڑی چلائیں، گروسری کرنے جائیں، آپ چلتے پھرتے اللہ کے کیا ہیں؟ عابد، اور وہ ہے آپ کا معبود۔ آپ چلتے پھرتے نمازی ہیں، آپ چلتے پھرتے عابد ہیں، آپ چلتے پھرتے اللہ کے بندے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ الصوم لی، حدیث قدسی، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ صوم لی کے 2 مطلب ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور روزہ میرا ہی ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کا روزہ نہیں ہے۔ آپ ایک ربانی عبادت جو ہے نا، دیکھیں اللہ ہر وقت، کیا اللہ کھانے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ پینے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ تو آپ اللہ کے ساتھ اس عبادت میں تھوڑا سا نا ایک اس کا ذائقہ چکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صرف اللہ کا ہی ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے صحیح بخاری کی، اور دنیا کی بے شمار حدیثوں میں ملتی ہے، روزہ اللہ کہتا ہے میرا ہی ہے اور کسی کا نہیں ہے، روزہ میرے لیے ہی ہے، اللہ کا ہی ہے اور اللہ کے لیے ہی ہے، اس کا ثواب بھی اللہ نہیں دینا ہے، اس کا کوانٹیفائڈ ثواب آپ نہیں کیلکولیٹ کر سکتے، وہ ہر ایک کا اخلاص کے ساتھ ہوگا۔ تو کتنی آسان عبادت ہے، دروازہ اب آپ کے لیے کھل چکا ہے۔ آپ بے تحاشا جو ہے نا ذکر کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں، روزے رکھیں، صدقہ دیں، خیرات کریں، اپنی نفل نمازیں پڑھیں فرضوں کے ساتھ، فرض مین نہ چھوڑ دیجیے گا۔ اور انشاءاللہ جب 9 تاریخ آ جائے تو 9 تاریخ کو آپ نے وہ شروع کر دینی ہے تکبیریں، وہی والی مشہور عید والی جو ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اتنا ہی بس۔ اللہ اکبر یا 3 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ رسول اللہ کے پیارے محبوب صحابہ جگہ جگہ یہ ذکر کرتے تھے ان دنوں میں۔ اور یہ 9 سے شروع ہوتا ہے جو یوم عرفہ ہے، اور وہاں سے چلے گا اور یہ 13 ذی الحجہ پہ ختم ہوگا، یعنی عید والا دن چھوڑ کے اس کے بعد 11، 12، 13، یہ 5 دن کا ذکر ہے، عصر کی نماز تک چلنا ہے۔ اسی لیے اس کو بڑی عید کے دن کہا جاتا ہے، یہ بڑے دن ہے، اس میں اللہ کا ذکر عام دنوں سے بڑھ کے زیادہ ہے، آپ اور زیادہ اس میں کر رہے ہیں، اختیاری ہے نا، تو آپ اپنے اختیار میں بڑھ کے یہ ذکر کرتے ہیں، یہ صبح شام ذکر یہ کرتے رہیں، اور کچھ نہیں تو یہ ذکر ہی کر لیں آپ۔ یہ اذکار کی یہ مخصوص جو ہے نا یہ 9 سے 13 ہے، اس سے پہلے اگر آپ کرتے ہیں کوئی پابندی نہیں، مگر اس کو یاد رکھیں 9 تاریخ کی فجر سے یہ اذکار شروع ہونے ہیں آپ کے، اور یہ 13 تاریخ تک اللہ کے حکم سے چلتے جانے ہیں عصر کی نماز تک، اور عید کا دن بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر یوم عرفہ کے کیا ہی کہنے ہیں، یاد رکھیں یہ اللہ کے محبوب ترین دن ہے، اور یوم عرفہ اس دن کا روزہ نہیں چھوڑنا، پچھلے اگر آپ نے رکھے یا نہیں رکھے وہ سارے کے سارے بالکل نفلی روزے ہیں۔ یہ جو مسنون روزہ ہے نا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الصوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، یاد رکھیں آپ نے اللہ کے لیے یہ جو کی نا اختیاری عبادت، اس پر آپ کو اللہ کی ایسی رضا نصیب ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دیا جو اس نے اپنے نبی کو دیا نا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا ایک آپ کو ذرہ قطرہ ملنے والا ہے۔ سورہ فتح کی پہلی آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے اگلے سب خطائیں معاف کر دے۔
یہ مسلمانوں کو سال میں ایک دن ایسا نصیب ہوتا ہے کہ یہ اگر روزہ پورا صحیح ہوا اور قبول ہو گیا تو ہمیں وہ حصہ ملنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے بالکل جیسے صحیح حدیث ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے ماضی، پچھلے اور باقی کے سال کے، جو باقی کا سال ہے آگے والا، یعنی پاسٹ اور پریزنٹ، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، کفارہ سب کا یہ۔ بچنا صرف آپ نے کبیرہ گناہوں سے ہے، بڑے بڑے کبیرہ، بلکہ بعض علماء نے کہا یہاں شرط نہیں ہے، یہاں کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے، توبہ تو کر کے دیکھیں۔ آگے آنے والوں میں بس آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ اس کی پکڑ بھی پھر الٹ بیک فائر ہو سکتی، بڑی زبردست ہو سکتی۔ تو بس آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں آج وہ اختیاری عبادت کر رہا ہوں جو میں نے رمضان میں فرض میں کی تھی، وہ فرض تھی، اضطرار تھا، آپ مجبور تھے، مانے یا نہ مانے، آپ کے پاس چوائس نہیں تھی اگر آپ صحت مند ہیں، ورنہ مسلمان ہی نہیں رہتا بندہ، اسلام کوسچن میں آ جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے نا کہ بھئی ہٹا کٹا آدمی روزہ کیوں نہیں رکھ رہا۔ اب وہ معاملہ نہیں ہے، اب آپ کے لیے دروازہ کھل گیا، اب آپ مرضی سے رکھیں گے صرف ایک دن، کہ یہ جو ایک روزہ ہے، دیکھیں آپ صرف ایک روزہ آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور یہ وہ دن ہے کہ آپ کا اس ایک روزے کا اتنا ثواب، اگلے پچھلے گناہ معاف۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے میکسیمم لوگوں کو آزاد کرتا ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر اگلے دن اس کی سیلیبریشن آپ کو ملتی ہے عید کی صورت میں، کہ آج آپ اللہ کے قریب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عود یعود، واپس اللہ کا آپ کی طرف متوجہ ہونا ہوا، آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے 9 کو، اور 10 کو اللہ نے آپ کی طرف توجہ کی، یعود علی العباد بالمغفرۃ والرحمہ۔ یہ ہے عید کا اصل مطلب۔ ہم عید کا مطلب بس عید خوشی رکھتے ہیں، رینیوڈ سیلیبریشن، اصل میں اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا بندے کی طرف لوٹنا، کیونکہ بندہ اس کی طرف لوٹا تھا۔ وہی والی بات، وہ جو صحیح بخاری کی میں نے حدیث بتائی تھی نا، اسی کے مصداق، کہ بندہ میرے قریب آتا ہے، چل کے آتا ہے، میں بھاگ کے آتا ہوں، وہ 1 قدم لیتا ہے، میں 10 لیتا ہوں، وہ اس طرح سارا کچھ ہے۔ تو وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب کر رہا ہے بالکل اس حدیث کے مصداق، اور عید کا وہی مفہوم بالکل ادھر 30 دن وہ تھی عبادت اضطراری عبادت، اضطرار تھا، چوائس ہی نہیں تھی، اس کے بعد ہے عبادت عید۔ ادھر ایک دن یا کہہ لیں 10 دن، ایک یوم عرفہ، اور یا پوچھے پورے ملا لیں تو 10 جو ہے وہ یوم نحر ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک محبوب ترین دنوں میں سے ایک ہے، 10واں پیک آف آل دا 10 days۔ وہ اگلا جو دن ہے، اس دن آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، مغفرت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ چیز نصیب کرے۔ اور ان دنوں کے جو اگلے 3 دن ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، سورہ بقرہ اور سورہ حج۔ ان گنتی کے جو دن ہیں نا، اس میں اللہ کا بہت ذکر کرو، اس میں یہ سارے ہی 13 آ جاتے ہیں، اور خصوصاً بالخصوص یہ جو 3 دن ہیں نا، معدودات جو اللہ نے کہا، یہ گنے ہوئے دن جو ہیں، سورہ بقرہ میں، حج کی انہی آیات میں جہاں میں نے 189 پڑھی نا، آگے پڑھتے جائیں تو اللہ کہتے ہیں یہ جو 3 دن ہیں نا، تقوی کے دن ہیں، اس میں آپ خوشیاں بھی کریں، کھائیں پئیں بھی، قربانیاں بھی کریں، اور اللہ کا ذکر بھی کریں۔ یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے، 10 کا دن ملا کے آپ کے پاس یہ نا قربانی کے دن ہے، زیادہ صحیح یہی ہے کہ پہلا دن افضل ترین ہے، قربانی کریں، اور 11-12 کا دن جو ہے نا وہ رکھیں ڈسٹریبیوشن کے لیے، سٹارٹنگ فرام 10، یا کسی کی رہ گئی ہو تو وہ 11 کو کر لے، 12 کو بھی کر لے،